بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں وزارت زیدی یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ بڑا شور تھا کہ بڑی گرم جوشی اور بیان بازی پی ڈی ایم کی طرف سے اور مریم نواز صاحبہ اور فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہ اسلام آباد کی طرف جب ہم احتجاج کریں گے اور وہاں لوگوں جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر آ جائیں گے، اور پی ڈی ایم کی ریلے اسلام آباد یعنی ریڈ زون میں جہاں کسی کو اجازت نہیں ہے، گورنمنٹ نے ان کو کھلی چھٹی دی تاکہ ان کی جو پرجوش تقریریں ہیں اور عوام ان کے کہنے پہ نکل آئے گی اور لاکھوں اور کروڑوں وہ ہو جائیں گے۔ یہ اتنی جماعتیں ہونے کے باوجود جلد سے جلوس جہاں جہاں بھی انہوں نے کیے، خود تو یہ لاکھوں کی تعداد بتاتے رہے لیکن ہزاروں کی تعداد بھی یعنی پہ وہاں پر نہیں تھی۔ لاہور جیسا جلسہ ان کا ٹوٹل فلاپ ہوا تھا، اور اس سے ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ لوگ ان کے پاس نہیں آ رہے، کیونکہ ان کے کرتوت تمام کھلتے جا رہے ہیں اور ان کے ثبوت اور حقائق دنیا کے سامنے اور پاکستانیوں کے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ اس لیے سوائے ان کے جو ان کے پروردہ لوگ ہیں، جنہوں انہوں نے نوازا ہے، جن کو پالا ہے، یا جو بہت ہی زیادہ یعنی کہ ان کے کارکنان ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی۔ تو شیخ رشید صاحب نے بھی وہاں پر ڈیرا لگا لیا تھا اور وہ وہاں پہ تمام واچ کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ بھئی کتنی تعداد اور کیا کچھ ہے، اور ٹریفک رواں دواں تھی، روڈ جو ہے اس کے اوپر وہ کسی قسم کا وہ نہیں تھا رکاوٹ یا یہ کہا جائے۔ تو بجائے اس کے کہ ان کو تمام حالات کا ایک پازیٹیو یعنی کہ وہ لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور ہم جو کر رہے ہیں اس میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اب فارن فنڈنگ کیس کو دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ 6 سال سے درخواست دی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن وہ نہیں کر رہا، اور 6 سال سے عمران خان جو ہے اس کو روکے ہوئے۔ بھائی 6 سال تو ابھی 2-2.5 سال ان کو، اس سے پہلے تو آپ کی حکومت تھی، نواز شریف کی حکومت تھی، تو ان 3-4 سال میں کیوں نہیں اس کا فیصلہ کر لیا گیا؟ دیٹ مینز کہ ان کے پاس کچھ شوشے چھوڑنے، پروپیگنڈا کرنے، غلط افواہیں پھیلانے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ سے جب رپورٹرز نے یعنی کہ سوال کیا کہ یہ احتجاج طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے اور آپ لوگ الیکشن میں بھی حصہ لینے جا رہے ہیں، استعفے وغیرہ بھی آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں دیں گے، 31 جنوری ڈیڈ لائن تھی، تو آج آپ احتجاج کرنے کیوں آ گئے؟ تو ان کے پاس اب کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو بس وہ خاموش، اور وہی بعد میں یعنی کہ جو تقریر کے ذریعے انہوں نے جو ہوتا چلا آ رہا ہے، اور وہی اسٹیبلشمنٹ کو اور عدالت کو یعنی کہ وہ کرنا، ان کے اوپر الزام لگانے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اچھا، مولانا صاحب سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا ایجنڈا کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہاں آج ہم خطاب کریں گے تو بتائیں گے۔ ویسے وہ ان کی حالت بڑی پتلی دکھائی دے رہی تھی اور سرد مہری نظر آ رہی تھی، تو جب ان سے پوچھا اس کا سبب تو کہنے لگے نہیں، ہم گرما سکتے ہیں ماحول کو، جب چاہیں گرما لیں گے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہیں اور ظہرانے کر رہے ہیں، کارکنوں کو کھانا وانا، انہوں نے کہا نہیں، انہیں بھی کھانا یعنی کہ دے دیا گیا ہے، وہ باہر کھا رہے ہیں۔ یہاں بھی ایک وہ چلی تھی، چلایا گیا تھا ایک، کیا کہنا چاہیے اس کو، اسپیکر ٹائپ کا، کہ دعا بھی کریں، کھانا بھی کھائیں اور قسم بھی دیتے ہیں کہ بھاگیے گا نہیں، یعنی یہ اس طریقے کے وہاں وہ یہ چلتے رہے ہیں کہ یہیں پر رہیے گا، کھانا کھانے کے بعد حق نمک کا ادا کیجیے گا۔ اب پی ڈی ایم کے اجلاس میں بلاول بھٹو صاحب شریک نہیں ہوئے۔ آپ خود یہ دیکھیے کہ پی ڈی ایم کے اندر کہیں بلاول بھٹو اگر وہ ہو رہے ہیں شریک، تو مریم نواز صاحبہ شریک نہیں ہو رہی ہیں۔ اور جو یہ مدرسے سے لے کر آ جایا کرتے تھے لوگوں کو، بچوں کو، مولانا صاحب، تو وہ آج کیونکہ شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اگر مدرسوں سے بچے آئے تو کارروائی ہوگی، تو جو بھی ان کے اس وہاں مولانا یا وہ ان کے علاوہ بچے وہاں پر نہیں تھے، تو تقریباً جو آدمیوں سے وہاں پر معلوم کیا جاتا رہا ہے، تو ان کا کہنا 4-5 ہزار کا مشکل سے یعنی کہ وہ ہوگا۔ تو 4-5 ہزار اتنی پارٹیاں مل کر، اور پھر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ان سے کنارہ کشی کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے سخت بیانات سے ان کو اتفاق نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں پر نہیں آئے۔
اور بقول شیخ رشید صاحب کے کہ فضل الرحمان صاحب نے جس اسمبلی پر لعنت بھیجی تھی، بلاول بھٹو صاحب عمر کوٹ میں سیٹ جیتنے پر خوشیاں منا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں. یعنی ان کی کنٹرڈکشن دیکھیے کہ ایک طرف ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، ہم الیکشن میں حصے بھی ہو رہے ہیں، سینٹ الیکشن میں حصے نہیں لیں گے، اس کے لیے بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جوڑ توڑ ابھی سے شروع ہو گئے ہیں. تو تقریر کرتے ہوئے وہاں پر مریم نواز صاحبہ نے فرمایا، جو بس وہی کافی متحرک نظر آ رہی ہیں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب متحرک نظر آ رہے ہیں. اشارتاً انہوں نے کہا کہ ہم ان سے خوف نہیں کھاتے، یعنی اشارہ جہاں بھی تھا، آپ بھی سمجھدار لوگ ہیں کہ کیا ہے، اور اداروں کے خلاف وہی نامناسب، یعنی کہ وہ، اور اسٹیج کے نیچے سے اداروں کے خلاف آوازیں نامناسب آتی رہیں، جس کو مریم نواز صاحبہ اشارہ کرتی رہیں اور پھر مسکراتی بھی رہیں، اور حسب معمول وہی اسٹیبلشمنٹ اور عدالت جو ہے نشانہ انہوں نے بنائے رکھا. اور انہوں نے کہا کہ سلیکٹرز کو بھی برا بھلا کہا کہ آج کے حالات کی خرابی کی ساری ذمہ داری سلیکٹرز کے اوپر ہے. مریم نواز صاحبہ نے مزید فرمایا کہ جوڈیشری کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں، جنہوں نے عمران خان کو صادق و امین کی چٹ دی ہے اور جنہوں نے انہیں الیکشن جتوایا، آج وہ کہاں ہیں؟ اور آج اس ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے عمران خان نے. بس دونوں رہنمائے وہی الزامات اور وہی باتیں یعنی کہ کرتے رہے. مولانا صاحب نے بھی کہ بھئی یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لو، یعنی آپ خود سمجھ لیں کہ کسی وہ اشارہ کس طرف وہ کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے، پنڈی بھی آئیں گے انہوں نے کہا، اور جب تک احتجاج کرتے رہیں گے جب تک عمران خان ریزائن نہیں دیتا. آج یہ دیکھا سوچا جا رہا تھا کہ ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ اسلام آباد اور پنڈی بند ہو جائے گا، اتنے لوگ ان کے اس کے اندر آئیں گے، لیکن 3-4 ہزار کا مجمع تو بھائی ایک عام آدمی ایک بھی جمع کر سکتا ہے. تو ان کو تمام چیزیں اب لوگ سمجھنے لگے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ان کے جلسوں میں اور اس میں لوگ نہیں آ رہے ہیں. جدون صاحب ہیں ان کے، جب کل فارن فنڈنگ کیس کے اندر وہاں پر ان کے وکیل ہیں نون لیگ کے، الیکشن کمیشن میں جو فارن فنڈنگ کیس سے متعلق وہاں پر سماعت ہو رہی ہے اور سیکورٹی کمیٹی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، وہ ان کے گلے پڑ گیا ہے الٹا، کیونکہ عمران صاحب نے تو تقریباً 40,000 آدمیوں کی رسیدیں ان کے شناختی کارڈ دے دیے ہیں، یہ کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کے اوپر بھی میں فارن فنڈنگ کے اوپر یعنی کہ مفصل ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو تمام آگاہی ہو کہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کیا یعنی کہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں پر گئے وہ الیکشن کمیشن آفس کے گیٹ کے پاس، اور وہاں جا کر وہ کہنے لگے کہ بھئی ہمیں اندر جانا ہے. پولیس نے منع کیا کہ بھئی آپ اندر نہیں جا سکتے، اور میرے خیال میں وہ پلاننگ یہی کچھ ہوگی کہ بھئی اندر یہ جائیں گے جدون صاحب یا ان کے ساتھ کچھ وکلاء بھی تھے تو پیچھے سے کارکنان بھی اندر آ جائیں گے اور پھر وہ ہلہ گلہ وہاں پہ ہوتا. تو انہوں نے گیٹ ویٹ کو اندر جانے کی کوشش کی، پولیس نے منع کیا، لیکن جب انہوں نے زیادہ وہ کیا تو پھر رینجرز کو جو ہے وہ بلا لیا گیا، اور جب رینجر نے ڈنڈا وہاں پر لہرایا تو کارکنان بھی لہراتے ہوئے نظر آئے اور بھاگتے ہوئے نظر آئے. تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور یعنی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ جو عام کارکنوں، عام انسانوں کے مسائل ہیں، عوام کے مسائل ہیں، ان کو یہ ایڈریس کریں نیشنل اسمبلی میں، یعنی کہ وہ ہوں کوئی کانسٹیٹیوشنل یعنی کہ امینڈمنٹس کو اس کے اندر آئیں عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے کے ساتھ. لیکن کیونکہ انہیں عوام سے تو کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، جن دور میں یہ رہے ہیں انہوں نے سوائے لوٹ مار کے کچھ نہیں کیا. اب وہ لوٹ مار کھلتی چلی آ رہی ہے. جیسے عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی سب کی فارن فنڈنگ کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی جانچ پڑتال کرے اور ان سے پوچھے ہمارے سمیت. تو یہ ہے آنیسٹی، یہ نہیں کہ گمراہ کر کے لوگوں کو کبھی اس کے پیچھے لگا دیا ٹرک کی بتی کی طرح اور کبھی کہیں لگا دیا. تو لوگ اب یہ تمام چیزیں سمجھ رہے ہیں. تو اب شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے بھی مایوسی ہوئی ہے جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں انہیں دیکھ کر، تو اور انہیں خود کو بھی مایوسی ہوئی ہے جو ابھی جا کے کہیں کہ لاکھوں کی تعداد تھی، تو کہ ہماری توقع سے بھی بہت کم لوگ آئے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی وہ کہ جی راستے میں رکاوٹیں جو ہے خواہ مخواہ کی تمام
ٹی وی کے اوپر انہوں نے دکھایا ہے کہ سب راستے کھلے ہوئے تھے, کہیں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئی. دیگر شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ناشتوں کی جگہ جو انہوں نے بنائی تھی, یعنی اٹریکٹ یہ کرتے ہیں کھانوں سے, ناشتوں سے, تاکہ لوگ آئیں, کہ وہاں بھی زیادہ سے زیادہ 10-15 لوگ نظر آ رہے تھے, اس سے زیادہ کوئی وہ نہیں تھا. تو ان کا احتجاج ایک غیر مؤثر اور بے اثر احتجاج قرار دیا شیخ رشید صاحب نے, اور کہنے لگے کہ ہماری جو توقعات تھیں کہ کچھ 4-5-6 ہزار تو لوگ ہوں گے, اس سے بھی یعنی کہ وہ نہیں ہوا. تو اس طریقے سے یہ اب فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور انہیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے, بس سوائے چیمہ گوئیاں اور پھر افواہیں اور پروپیگنڈا, اس طریقے سے یعنی کہ یہ کام چلا رہے ہیں, لیکن اب لوگ ان کے کہنے میں نہیں آ رہے ہیں. اور وہی باتیں فضل الرحمان صاحب کی کہ جی, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو الزام لگایا تھا کہ عمران خان بتائیں کہ اسرائیل اور بھارت سے جو فنڈز ان کو مل رہے ہیں, یعنی کہ جھوٹی ایک بات لگا کر اور وہ کرنا. بھائی فنڈ تو جو اشارے مل رہے ہیں آپ لوگوں کو, یعنی کہ فارن فنڈنگ سے یعنی کہ وہ ہوتے رہے ہیں. کوئی یعنی کہ ان کا نون لیگ کا جو ہے, ان کے جو ہیں اس میں سے اسامہ جو ہیں انہوں نے فنڈ یعنی کہ 10 کروڑ کا اس کا انتہا مل رہا ہے فارن فنڈنگ سے. پھر فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی لیبیا سے, یہ تو ISI کے اسٹیٹمنٹ ہے. تو فنڈنگ تو بھائی جہاں آتی رہی ہے لوگوں کو پتہ ہے, اور ہر الزام جو یہ لگا رہے ہیں اس میں عمران خان سرخرو ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنا دی ہے بلیک, یہی براڈ شیٹ سے متعلق, یعنی کہ جس میں جن لوگوں کے نام ہیں, ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ پبلک کیا جائے فیصلے کو, وہ پبلک ہو گیا. جو مٹھائیاں بٹی تھی اور خوشی ہو رہی تھی, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ سرخرو ہو گئے نواز شریف صاحب, یعنی ہر بات کے اندر وہ ہو رہا ہے. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جن جن کے نام اس کے اندر ہیں ان کو سپریم کورٹ میں کیس داخل کیا جائے, تاکہ جو ہے وہ پتہ چل سکے اور لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکے. چلیے اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے اور ارد گرد میں ہم کے لوگوں کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.